بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، سیکنڈ ایئر۔ آج ہم پانچواں نثری سبق پڑھیں گے، جو کہ مولوی نذیر احمد کا لکھا ہوا ہے، اکبری کی حماقتیں۔ سب سے پہلے ہم مولوی نذیر احمد کے بارے میں پڑھیں گے کہ مولوی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہے کہ وہ ناول کے تمام جو جزیات ہیں، جو اس کے خصوصیات ہیں، ان پر پورا نہیں اترتی ان کی کتابیں، لیکن تبصرہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ڈپٹی نذیر احمد کے سامنے ناول کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، انہوں نے یہ سب کتابیں جو ہیں وہ بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی نقل کے لکھی ہیں، تو لہٰذا ان کی کتابوں کو ناول کے زمرے میں لایا جائے گا۔ مولوی نذیر احمد 1836 کو بھارت میں پیدا ہوئے۔ دہلی کالج سے عربی، ریاضی اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ اپنے طور پر انگریزی بھی سیکھی۔ انڈین پینل کوڈ کا اردو ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا۔ مولوی صاحب نے عورتوں کی اصلاح کی خاطر مرات العروس کے نام سے قصہ نگاری کا آغاز کیا، جس پر حکومت کی طرف سے انہیں انعام ملا۔ 1897 میں حکومت ہند کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور نے انہیں ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری سے نوازا۔ مرات العروس کے علاوہ انہوں نے توبۃ النصوح، ابن الوقت کتابیں بھی لکھی۔ مرات العروس کے مرکزی کردار دو بہنیں اکبری اور اصغری ہیں۔ اکبری بڑی بہن ہے اور جاہل، بد دماغ، بد سلیقہ ہے۔ چھوٹی بہن اصغری علم و ہنر، سلیقہ مند اور خوش اخلاق ہے۔ اس سبق میں ہم اکبری کی کچھ حماقتوں کا ذکر پڑھیں گے۔ چونکہ بچوں یہ ایک ناول ہے، ایک کہانی ہے اور انتہائی آسان ہے، اس میں اتنی تشریح والی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو تھوڑی میں یہ تیزی سے یہ کہانی ذرا پڑھاؤں گی۔ جیسے ہم شروع کرتے ہیں جی۔ اکبری مزاج دار بہو، مزاج دار جس کے مزاج تیز ہوں، جو ہر بات، جس کی سوچ منفی ہو، ٹھیک ہے، جو منفی سوچ کا انسان ہوگا وہ مسکراتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر بھی برا محسوس کرے گا کہ یہ میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، جس کا مزاج تیکھا ہوگا۔ ایک خاصی بے وقوف اور پھوہڑ کہتے ہیں کم عقل کو، ٹھیک ہے، پھوہڑ کس کو کہتے ہیں؟ کم عقل کو۔ جس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی، اس نے ساس سسر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد روٹھ کر اپنے خاوند کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کیا، لیکن اس کی بد انتظامی اور ناسمجھی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس دوران میں وہ کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ کٹنی مکار عورت، ہم وہ پنجابی کا ایک لفظ بولتے ہیں نا، وہ بڑی پھپھڑے کٹنی ہے، یعنی وہ باتوں میں وہی دھوکہ دے دیتی ہے، فریب دے دیتی ہے، تو یہ بھی اسی طرح کی ایک کٹنی کا ذکر ہے۔ اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارد تھی، آئی ہوئی تھی، اور ہر جگہ اس کا گل تھا، شور تھا۔ محمد عاقل نے بھی بیوی کہتے ہیں بیوی کو، ٹھیک ہے، بیوی سے کہہ دیا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، لیکن مزاج دار شدت سے بیوقوف تھی، بہت زیادہ بیوقوف تھی۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گل مل جانا۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بیس بنا، حاجن کا، ٹھیک ہے، حجن کہتے ہیں حج جس نے کیا ہو، بیس اس نے اپنا حلیہ تبدیل کیا۔ اس گلی میں آئی، یہ مکار حجن بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات، برکت والی چیزیں اور صدہا اور کئی قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ وہ کون سی قسم کی چیزیں تھیں؟ تسبیح تھی، خاک شفا تھی، ایسی مٹی جس سے شفا مل جائے، زمزمیاں،
आब ज़मज़म छोटे छोटे बर्तनों में डाला हुआ था, बोतलों में डाला हुआ था। मदीना मनव्वरा की खजूरें थी, कोहे तूर का सुरमा, खाना काबा के गिलाफ का टुकड़ा, अकीकुल बहर और सुर्ख रंग का पत्थर और मूंगे के दाने। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें थी उसने एक जगह पर रखी हुई थी। और नादे अली, नादे अली बच्चों इस पर हज़रत लफ्ज़ी मतलब अली बुलाओ, अली का बुलावा, नादे अली, अली की आवाज़। ठीक है, या उनसे मदद तलब करना। ये एक दुआ है जिसे हमारे कुछ भाई जो हैं वो, बहनें जो हैं वो इसको लिख के अपने हाथों से तो बच्चों के गले में डालती हैं, लेकिन इस पे हज़रत अली और उनके आल के नाम लिखे होते हैं। 5 सूरत कुरान पाक की 5 सूरतों को एक जगह पर जमा करके रखा गया है, लिखा गया है एक किताब में, तो उसको 5 सूरत कहते हैं। और बहुत सी दुआएं गले में आकर जो इसने अपनी दुकान खोली तो बहुत सी लड़कियां जमा हो गई। मजाजदार ने भी सुना, जुल्फ़न से कहा, जुल्फ़न उसकी मुलाजिम थी मजाजदार की, गली से उठने लगे तो हज्जन को यहाँ बुला लाना, हम भी तबरकात की ज़ियारत करेंगे। जुल्फ़न जा खड़ी हुई और हज्जन को बुला लाई। मजाजदार ने बहुत खातरदारी से हज्जन को पास बिठाया और सब चीज़ें देखी। सुरमा और नादे अली 2 चीज़ें पसंद की। हज्जन ने मजाजदार को बातों ही बातों में ताड़ लिया कि यह औरत जल्द ढब पर चढ़ जाएगी, ढब पर चढ़ जाएगी, ये जल्द मेरे फ्रेब में आ जाएगी। 1 पैसे का बहुत सा सुरमा तोल दिया और 2 आने को नादे अली हवाले की और फ़िरोज़े की 1 अंगूठी तबरक के तौर पर अपने पास से मुफ्त दी। मजाजदार रीझ गई, ठीक है, उस पर फरिफ्ता हो गई। इसके बाद हज्जन ने समंदर का हाल, अरब की कैफियत और दिल से जोड़कर यानी खुद से बनाकर ऐसी बातें ऐसी की कि मजाजदार ने कमाल शौक़ से सुना और इसकी तरफ एक ख़ास इल्तफ़ात तवज्जो किया। हज्जन ने पूछा, क्यों भी तुम्हारे कोई बाल बच्चा नहीं? मजाजदार ने आह खींच कर कहा, हमारी तकदीर ऐसी कहाँ थी। हज्जन ने पूछा, ब्याह को कितने दिन हुए? मजाजदार ने कहा, अभी बरस रोज़ नहीं हुआ। मजाजदार की बेअक्ली का अब तो हज्जन को यकीन हुआ और दिल में कहने लगी कि इसने तो औलाद का नाम सुनकर ऐसी आह खींची जैसे बरसों का उम्मीदवार। हज्जन ने कहा, नाउमीदी की बात नहीं, तुम्हारे तो इतने बच्चे होंगे कि तुम संभाल भी ना सकोगी, अलबत्ता बिलफेल अकेले घर में जी घबराता होगा। मियाँ का क्या हाल है? मजाजदार ने कहा, हमेशा मुझसे नाखुश रहा करते हैं। गर्ज पहली ही मुलाकात में मजाजदार ने हज्जन के साथ ऐसी बेतकल्लफ़ी की कि अपना हाल जुज़्ज़ो कुल छोटी सी छोटी बात से लेकर बड़ी बड़ी बातें भी बयान कर देना, पूरे का पूरा हाल कह दिया। और हज्जन ने बातों ही बातों में तमाम भेद मालूम कर लिया। 1 पहर कामल हज्जन बैठी रही। रुखसत होने लगी तो मजाजदार ने बहुत मिन्नत की कि अच्छी भी हज्जन, अब कब आओगी? हज्जन ने कहा, मेरी भांजी मोम घरों के छत्ते में रहती है, दिल्ली के एक मोहल्ले का नाम है मोम घरों, और बहुत बीमार है, इसी के इलाज के वास्ते मैं आगरे से आई हूँ। आगरा भारत का एक शहर है जो उसके हवाले से, ताजमहल के हवाले से मशहूर है, जहाँ शाहजहाँ ने अपनी बीवी की याद में, मोहब्बत की याद में ख़ूबसूरत एक ताजमहल बनवाया हुआ है। तो आगरे से आई हूँ, इसके 2 मुआलजे से फ़ुर्सत कम होती है, इसके दुआ मुआलजे से यानी इलाज से और दुआ से, मगर इंशाअल्लाह दूसरे तीसरे दिन तुमको देख जाया करूँगी। अगले दिन हज्जन फिर आ मौजूद हुई और एक रेशमी अज़ार बंद कमर को बांधने वाला। मजाजदार दूर से हज्जन को आते देखकर खुश हो गई और पूछा, यह अज़ार बंद कैसा है? हज्जन ने कहा, बिकाऊ है, बिकने के लिए है। मजाजदार ने पूछा, कितने का है? हज्जन ने कहा, 4 आने का। मोहल्ले में एक बेगम रहती है, अब गरीब हो गई है, असबाब सामान बेच कर गुज़र करती है, मैं अक्सर इनकी चीज़ें बेच दिया करती हूँ। मजाजदार इतना सस्ता ज़ारबंद देकर लोट हो गई, बेकरार हो गई। फ़ौरन पैसे निकाल हज्जन के हाथ पर रख दिए और बहुत गिड़गिड़ा कर मिन्नत समाजत करके कहा,
اچھی بھی جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو۔ حجر نے کہا بہت اچھا، پہلے تم پیچھے، اور پہلے تمہارے پاس کوئی چیز لے کے آؤں گی، بعد میں دوسرے لوگوں کو دکھاؤں گی۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کی چلتے ہوئے حجر نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں، ان کھلے پھول تھے، یعنی کلیاں تھیں، گنچے تھے، پورا پھول نہیں تھا، گنچے تھے۔ ان میں سے 2 لونگیں حجر نے مزاجدار کو دیں اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، پر تمہارے میاں شاید شبہ کریں، شک کریں۔ خیر تکیے میں سی دو اور ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا، لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں، اور اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو، ایک دھاگا مجھے ناپ دو، میں تم کو ایک گھنٹا بنوا لا دوں گی، ایک تعویذ بنوا کر لا دوں گی۔ میں جب حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم بھی سوار تھی، شاید تم نے ان کا نام بھی سنا ہو، بلقیس جہانی بیگم۔ سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا، دولت کی کچھ انتہا نہ تھی، نوکر چاکر، لونڈی، غلام، پالکی نالکی، سبھی کچھ تھا۔ ایک تو اولاد کی کمی، اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہا کرتی تھی، کوئی بچہ نہ تھا، دوسرے نواب صاحب کو ان کی طرف مطلق التفات بالکل توجہ نہیں تھی۔ شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے ہوں، ورنہ بیگم صورت میں آفتاب سورج کی طرح، چندے ماہتاب اور چاند کی طرح تھی، یعنی سورج اور چاند کی طرح خوبصورت تھی، اور حسن و دولت پر مزاج ایسا سادہ کہ ہم جیسے نہ چیزوں کو برابر بٹھانا اور پوچھنا۔ بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا اعتقاد تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا۔ ایک دفعہ سنا کہ 3 کوس پر کوئی کامل وارد ہے، کوئی اللہ کا بندہ آیا ہوا ہے۔ اندھیری رات میں گھر سے پیدل ان کے پاس گئیں اور پہر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہیں، فقیروں کے نام کے قربان جائیے۔ ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ جا مائی، رات کو حکم ملے گا۔ بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حج کو جا اور مراد کا موتی سمندر سے نکال لا۔ صبح کو اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگیں۔ 500 مسکین بیگم نے آپ کرایہ دے جہاز پر سوار کیے، ان میں سے ایک میں بھی تھی۔ ہر وقت کا پاس رہنا بیگم صاحبہ الہی دونوں جہاں میں سرخرو کرے، کامیاب کرے، مجھ پر بہت مہربانی کرنے لگی، اور سہیلی کہا کرتی تھی۔ 10 دن تک برابر جہاز پانی میں چلا۔ 11ویں دن بیچ سمندر کے ایک پہاڑ دکھائی دیا۔ ناخدا نے کہا، کشتی چلانے والے املا نے کہا، کوہ حبشہ یہی ہے۔ وہ پہاڑ جس کی تلاش تھی وہ یہی ہے، ایک بڑا فقیر اس پر رہتا تھا، جو گیا بامراد آیا۔ بیگم صاحب نے ناخدا سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ۔ ناخدا نے کہا، حضور جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا، البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا کر لے چلیں۔ بیگم نے کہا، خیر یہ صحیح۔ 5 عورتیں بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئی تھیں، ایک میں اور 4 اور۔ پہاڑ پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی۔ چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے۔ ہو کا عالم تھا، ہو کا، تنہائی کا، نہ آدمی نہ آدمزاد، تنہا شاہ صاحب ایک غار میں رہتے تھے۔ کیسی نورانی شکل تھی، جیسے فرشتہ۔ ہم کو دعا دی، بیگم کو 12 لونگیں دیں اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا۔ مجھ سے کہا، چلی جا آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بنا۔ بیٹی، ان 12 لونگوں میں سے 2 لونگیں یہ ہیں۔ ہم سب حج کر کے لوٹے تو اب تو نواب صاحب یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے، یا یہ نوبت ہوئی کہ 1 مہینے آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے کو پڑے تھے۔ جو ہی بیگم نے جہاز پر سے پاؤں اتارا، نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھ دیا اور رو رو کر خطا معاف کرائی۔
6 برس میں بھوپال میں حج سے واپس آ کر ٹھہری۔ فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے۔ پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آیا۔ بیگم سے اجازت مانگی، بہت روکا۔ میں نے کہا شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت سپرد کی ہے، مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے۔ یہ سن کر بیگم نے چاروں ناچار مجبوراً مجھ کو رخصت کر دیا۔ 2 لونگیں اس کے ساتھ 2 ورق کی حکایتیں دلچسپ، ٹھیک ہے، 2 لونگیں دی ہیں اور اس کے ساتھ 2 ورق کی دلچسپ کہانی سنائی ہے، خود سے ہی بنا کر۔ مزاج دار دل و جان سے معتقد ہو گئی، محبت کرنے لگی ہے۔ حجن تو لونگیں دے کر رخصت ہوئی۔ مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل خوشبو لگا، 1 لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل 1 لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ محمد عاقل جو گھر آیا، بی بی کو دیکھا صاف ستھری پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی، خوش و التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ مزاج دار نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے، خریدی ہے، یہ کہہ کر ہزار بند دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا کتنے کو لیا ہے؟ مزاج دار نے کہا تم مانگو، اندازہ لگاؤ۔ وہ ہزار بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت عمدہ تھا، چوڑا چکلا کلابتو کے لچھے دار ہڑیں۔ محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ہزار بند بنائے جاتے تھے کسی زمانے میں، اور اس کے جو سرے ہوتے تھے وہ جو گولڈن کلر کی ایک دھاگا تھا، اس سے بڑی خوبصورت اس کی گھیریں لگائی جاتی تھی، بڑے بڑے سے چوڑے چوڑے سے اس کے وہ ڈیزائن دار جو تھے وہ بنائے جاتے تھے۔ تو یہ اس کے لیے لچھے دار ہڑیں، اس کے ڈیزائن کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مزاج دار 4 آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل سچ کہو مزاج دار تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کو لیا ہے، بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا؟ مزاج دار ایک حجن بڑی نیک بخت ہے، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا بیچنے کو لائی تھی۔ یہ کہہ کر سرما نادے علی فیروزے کی انگوٹھی بھی مزاج دار نے دکھائی۔ طمع، لالچ ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ، بڑا عقل مند آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جنگلی جانور مینا، طوطا، لال بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں۔ کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ آدمی لالچ میں آتا ہے کہ یہ میں ان کو شکار کر لوں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ہم پکڑے جائیں گے، کیونکہ اس آدمی نے، انہیں پتہ ہوتا ہے، یہ جانوروں جتنوں کے نام لیے گئے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو کھڑا ہے ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اس نے ایک جال بنا ہوا ہے، لیکن دانہ کھانے کی طمع سے جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر قفس میں رہتے ہیں، قید میں گزار دیتے ہیں۔ اس طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا، اور جب مزاج دار نے کہا وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے، تو محمد عاقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو چوری کا سامان ہو، پیچھے خرابی پڑے، اور ہاں حجن کو ٹھگنی نہ ہو۔ مزاج دار نے کہا خدا خدا کرو وہ حجن ایسی نہیں ہے، غرض بات گئی گزری ہوئی۔ محمد عاقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئیں، لونگ پر مزاج دار کا اعتقاد جم گیا، پکا یقین ہو گیا کہ جو حجن مجھے اتنی لمبی کہانی سنا کے گئی ہے وہ بالکل سچ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ مجھ سے کبھی اس طرح میرے میاں نے باتیں نہیں کی تھی جس طرح وہ آج کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ سارا کمال صفائی ستھرائی کا تھا، صاف ستھرے ہونے کا کمال تھا۔ اگلے دن زلفن کو بھیج حجن کو بلوایا، اور آج مزاج دار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا۔ رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر آیا۔ محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا، اس بیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں، لیکن طمع نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً حجن کے آنے کی ممانعت کرتا، منع کر دیتا اسے کہ یہ ہمارے گھر نہیں آئے گی۔
اور سب چیزیں اس کو پھروا دیتا ہے۔ مزاج دار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ وہ اس طے کو سمجھتی۔ کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا، کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ جتنا میں نے آپ کو پڑھایا ہے آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اس کو خلاصہ یاد کرنا ہے، مشکل الفاظ جو میں نے بتائے ہیں، اور جس لفظ کی سمجھ نہ آئے مجھے واٹس ایپ گروپ میں آپ میسیج کیجیے گا، میں آپ کو دوبارہ وہ چیزیں بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔